آج کی رات شب برات ہے، 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے۔ آج کی رات کے بارے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، جن کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا واقعتاً شریعت اور اسلام سے تعلق ہے، ان کی رہنمائی کر دینا ضروری ہے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی اس رات کو گزار سکیں۔ 3-4 باتیں ہیں جو ذہن میں ہیں جو آج کرنا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ آج کی رات آیا عام راتوں کی طرح ایک رات ہے یا اس رات میں کوئی خصوصیت ہے؟ سوال پہلے جمع کر لیں۔ نمبر 1، آج کی رات عام راتوں کی طرح ایک رات ہے یا اس رات کی کچھ خصوصیت ہے؟ تو اس کا مختصر سا جواب تو یہ ہے کہ آج کی رات عام راتوں کی طرح ایک رات نہیں ہے، بلکہ اس رات میں کچھ خصوصیت ہے۔ سمجھ میں آ گیا سوال جواب؟ سوال یہ ہے کہ آج کی رات ایک عام راتوں کی طرح ایک رات ہے یا اس رات میں کچھ خصوصیت ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آج کی رات عام راتوں کی طرح ایک رات نہیں ہے، بلکہ آج کی رات میں کچھ خصوصیت ہے۔ دوسرا مسئلہ، آج کی رات میں مسلمان بڑی تعداد کے اندر قبرستان کے اندر جا کر حاضری دیتے ہیں، اور اس حاضری کی وجہ سے یہاں تک یہ عالم بن چکا ہے کہ جیسے بازاروں کے اندر عید کے موقع پر شاپنگ کا رش ہوتا ہے، اسی طریقے سے مردوں سے ملاقات کا رش ایسے ہی قائم ہوتا ہے۔ عصر کے بعد ہی آج میں اپنے ایک کمیٹی کے ساتھی کے ساتھ نکلا، میں نے کہا موٹر سائیکل پہ چلتے ہیں اور چل کر ذرا قبرستان کا چکر لگا کے آتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو قبا مسجد تک ہمیں جانے کا موقع ملا، اس کے آگے ٹریفک اتنا جام تھا کہ قبرستان کے دروازے کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، پتہ نہیں لوگ کیسے اندر جا رہے ہیں۔ پھر گھوم کے آگے چلے گئے، ہم نے کہا دوسرے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، تو وہاں بھی گاڑیوں کا رش لگا ہوا تھا، تو قبرستان میں جانے کا موقع نہیں ملا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اتنا رش ہو چکا ہے کہ باہر تک ٹریفک کا رش ہے، اور لوگوں کے لیے یقیناً گاڑی کے اندر بیٹھ کر قبرستان میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اب لوگ پیدل اتر کے ہی قبرستان میں جا سکیں گے، تو بڑی تعداد میں لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں جاتے ہیں لوگ؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ 2 باتیں۔ تیسری بات، آج کی رات اگر خاصیت والی رات ہے تو آج کی رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کیا رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس رحمت میں سے کون سے وہ لوگ ہیں جو محروم ہو جاتے ہیں، اس کا ذکر کیا جائے گا۔ نمبر 4، قبرستان جانے کے حوالے سے اگر مردوں کی طرح عورتیں بھی قبرستان جانے کا ارادہ کریں تو کیا ہماری مستورات کے لیے قبرستان میں جانے کی اجازت ہے کہ نہ؟ نمبر 5، آج کی رات میں لوگ جاگتے ہیں اور جاگ کر مختلف قسم کی عبادات کرتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نمبر 6، کل کے دن کا بہت سارے لوگ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو شریعت مطہرہ نے کیا کل کے دن کے روزے کی کوئی خاص فضیلت ذکر کی ہے، یا لوگوں کا اپنا اختراعی مسئلہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا دیکھی کام کرنا شروع کر دیا ہے؟ یہ 6 باتیں ہیں جو آج کے اس درس میں ذکر کرنی۔ دیکھو میرے دوستو، آج کی رات عام راتوں کی طرح نہیں ہے۔ اس سے تردید ہو گئی ان لوگوں کی جن لوگوں نے آج کی رات کی فضیلت کا بالکلیتاً انکار کیا ہے۔ مختصر جواب کے ذریعے سے ان حضرات کی تردید ہو گئی کہ جنہوں نے آج کی رات کا بالکلیتاً انکار کیا ہے کہ آج کی رات میں کوئی خصوصیت اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آج کی رات میں خصوصیت اور فضیلت ہے، البتہ یہ خصوصیت اور فضیلت والی راتوں میں سب سے کم درجے کی خصوصیت والی رات ہے۔ سب سے زیادہ بڑی خصوصیت والی رات مسلمانوں کی لیلۃ القدر، یاد رکھیے گا۔ نمبر 2، سب سے زیادہ مسلمانوں کی خصوصیت والی رات عرفات کی رات ہے۔ عرفات کی رات ہے، مزدلفہ کی رات جو جا کر عرفات سے نکلتے ہیں، مزدلفہ میں جا کے ٹھہرتے ہیں۔ سب سے زیادہ خصوصیت والی رات ان 2 راتوں کے بعد مسلمانوں کی لیلۃ الاضحیٰ کی رات ہے، 10ویں ذی الحجہ کی رات، اور بعضوں نے کہا کہ 10ویں ذی الحجہ کی رات نمبر 2 پر ہے، اور اس سے پہلی والی رات 9ویں ذی الحجہ کی رات نمبر 3 کے اوپر ہے، جو بھی قول ہو۔ بہرحال نمبر 4، سب سے زیادہ خصوصیت والی رات مسلمانوں کی عید الفطر کی رات ہے۔ عید کا چاند نظر آیا، ہمارے روزے پورے ہوئے، معتکفین کو گھر جانے کی اجازت ہوئی، اور اگلے دن ہم نے شکرانے کی 2 رکعت نماز نفل اجتماعی شکل میں پڑھ لی۔
یہ جو 4 راتیں ہیں یہ سب سے زیادہ مسلمانوں کی خصوصیت والی راتیں ہیں. اس کے بعد 5ویں نمبر پر شب برات کی رات کا نمبر آتا ہے. یہ 5ویں نمبر پر اس وجہ سے ہے کہ اس سے پہلے والی 4 راتوں کی جو خصوصیات اور فضائل احادیث کے اندر آتے ہیں وہ تمام تر احادیث صحیح ترین روایات ہیں، قابل اعتماد اسناد کے ساتھ روایت کی گئی. اور آج کی رات کے متعلق جو روایات ذکر کی جاتی ہیں وہ تعداد کے اندر تو اگرچہ 15 ہیں، لیکن ان 15 روایات میں سے سند کے اعتبار سے ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے. تمام کی تمام روایات سندن کمزور و ضعیف ہیں. تمام کی تمام وہ روایات جن روایات کے اندر آج کی رات کی کوئی خوبی اور فضیلت ذکر کی گئی ہے وہ تمام کی تمام روایات محدثین کی اصطلاح میں اور محدثین کے علم کی روشنی میں، نگاہ کی روشنی میں سندن ضعیف کہلاتی ہے. اس لیے جو چیز، جو فضیلت صحیح ترین روایات سے ثابت ہوگی اس کا مقابلہ اور اس کا درجہ اس فضیلت والے عمل کی طرح نہیں ہو سکتا جو کمزور روایت سے ثابت ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی چیز کمزور روایات سے ثابت ہو لیکن ان روایات کی تعداد بڑھ جائے جس کو طرق تعدد کہا جاتا ہے تو محدثین کے ہاں ایسی فضائل والی روایات بھی طرق تعدد کی وجہ سے قابل قبول ہوتی ہیں. اس وجہ سے ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، بزرگان دین نے آج کی رات کی کسی قدر خصوصیت کو تسلیم کیا ہے کہ روایات 15 کی تعداد میں، اور یہ 15 کی 15 روایات در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے سورۃ الدخان کی تفسیر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین کے تحت ذکر کی. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی مدد اللہ نے درس ترمذی کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 580 پر اس کی پوری بحث ذکر کی ہے. وہاں پر ایک روایت لے کر آئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ حمیرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پاس یہ کتاب ہے الترغیب و ترہیب امام منذری رحمہ اللہ کی، اس کے اندر بھی روایت موجود ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل فصلى فاطال السجود. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر کی تھی. آپ رات میں اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور نماز کے اندر پھر آپ نے قیام کیا، رکوع کیا، اور اس کے بعد سجدے میں چلے. فاطال السجود، پھر سجدے میں ایسے گئے کہ گھنٹوں سجدے میں گزر گئے. اتنا لمبا سجدہ کہ سجدے کے اندر ایک طویل رات کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرمایا. فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ایسا ساکت و جامد اور اتنا لمبا تھا حتی ظننت انہ قد قبض، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ حضور کی وفات ہو گئی، سجدے میں حضور کا انتقال ہو. حضرت عائشہ کہتی ہے میں گھبرا گئی، باری میری رات کی تھی، میں حضور کے ساتھ گھر میں تھی اور گھر میں نماز پڑھی. اس روایت کے ٹکڑے سے یہ پتہ چلا کہ اہل بدعات کی ہاں ساری رات مسجدوں کو کھول کر جو مسلمانوں کو اجتماعی طور پر بلا کر عبادت کرتے ہیں بدعت ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل روایت کے اندر جس کو امام ترمذی نقل کر رہے ہیں وہ روایت کے اندر عمل یہ ذکر کیا جا رہا ہے جو صدیقہ کہہ رہی ہیں قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اٹھے ہیں اور گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور آرام سے بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما کر نماز شروع کر دی اور نماز اتنی لمبی پڑھی فاطال السجود، اتنا لمبا سجدہ ہوا کہ حتی ظننت انہ قد قبض، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ حضور کی وفات ہو گئی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ حضور نفل کہاں پڑھ رہے تھے، مسجد نبوی میں یا گھر میں؟ حجرے میں پڑھ رہے تھے، گھر میں پڑھ رہے. تو آج کی رات لمبی لمبی نفلیں پڑھنا مسجد میں مسنون ہوگا یا گھر میں؟ گھر میں مسنون ہوگا. یاد رکھیے گا گھر میں نوافل کا پڑھنا مسنون ہے، مسجد میں اجتماعی طور پر آ کر نوافل کا ادا کرنا یہ بدعت ہے. ہاں
اگر مسجدیں کھلی ہوئی ہیں اور انفرادی طور پر آ کر کوئی مسجد میں عبادت کرنا چاہتا ہے کہ گھر میں عبادت کا ماحول نہیں ہے اور قوی خطرہ ہے اس کو کہ گھر میں جاؤں گا تو نیند آ جائے گی اور جو اس کے اوپر غفلت طاری ہو جائے گی، بستر دعوت دے گا، کمرہ دعوت دے گا، جس کی وجہ سے وہ عبادت سے رہ جائے گا، تو اگر اس خوف کی وجہ سے وہ مسجد میں آ کر اپنی انفرادی عبادت کر لیتا ہے تو بلا شبہ یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، مسجد کھلی ہو، لوگ آئیں اور آ کر عبادت کر لیں، چلے جائیں۔ لیکن اس رات میں مسجد میں جمع ہونا اور مسجد کے اندر کوئی اجتماعی حیت کے ساتھ عبادت کو کوئی مسنون عمل سمجھنا یہ بدعت ہے، اہل بدعات کا اختراع ہے۔ دیکھو روایت کے اندر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، فصلی فاطال السجود، نماز پڑھی لمبی نماز، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کرے، میں نے گمان کیا حضور کا انتقال ہو گیا تو میں گھبرا کر اٹھ گئی، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت ابهاما، تو میں اٹھی اور اٹھنے کے بعد آئی اور آنے کے بعد میں نے سجدے میں حضور کا انگوٹھا مبارک پکڑ کے ہلایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ انتقال ہو گیا ہے۔ جو زندہ ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ پیر انگلی پکڑ کے اگر ہلائی جائے تو وہ بدلے میں اس کو چھڑوانے کے لیے ہلا دیتا ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا چونکہ نماز کی سجدے کی حیت تھی اس لیے میں نے صرف انگلی پر اکتفا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر، قدم کی انگلی پکڑ کر میں نے اس کو حرکت دی، تو جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کو حرکت دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتحرک، حضور نے اپنی انگلی ہلا کر مجھ سے چھڑوا لی، جس سے مجھے پتہ چل گیا حضور کا انتقال نہیں ہوا۔ فرجعت، میں اپنی جگہ پہ آ گئی، وہ ایک ہی کمرہ تھا، اسی میں مصلی بچتا تھا، اسی میں بستر بچتا تھا، اللہ کے پیغمبر کے کمرے کے اندر ہی ساری چیزیں تھیں، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ تھی، وہی آرام کی جگہ تھی اور وہی کھانا کھانے کی جگہ تھی۔ ہمارے ہاں تو ہر چیز علیحدہ ہے، اس کے باوجود روتے ہیں کہ ہمارے گھر چھوٹے ہیں، یہاں نماز پڑھنے کی جگہ بھی علیحدہ بنا لیتے ہیں، سونے کی جگہ علیحدہ بنا لیتے ہیں، کھانا کھانے کا کمرہ علیحدہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی کمرہ تھا، اس میں سب کچھ کرتے تھے۔ فتحرک فرجعت فسمعته یقول، اس کے بعد علماء نے کہا ہے کہ جس کمرے میں آدمی رہتا ہو اسی کمرے میں بیوی سے دسترخوان لگوائے، اقرب الی السنت یہی ترتیب ہے۔ یہ ہمارے ہاں وہ بڑے لمبے ہال کمرے کے اندر لگاتے ہیں، سونے کی جگہ اور ہے، کھانے کی جگہ اور ہے، یاد رکھیے گا نبی کے سونے اور کھانے کی جگہ ایک ہی تھی، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے اقرب الی السنت طریقہ یہ ہے کہ اسی کمرے میں دسترخوان لگے جس کمرے میں آپ آرام کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو حرکت دی، میں لوٹ کر اپنی جگہ پہ آ گئی تو حضور سمجھ گئے کہ صدیقہ کو کوئی وہم لگ گیا ہے، تو اس لیے پہلے تو حضور بڑے خاموشی سے نماز پڑھ رہے تھے جس کے اندر جہر بالکل نہ تھا، جہر نہیں تھا، باواز بلند، لیکن جب حضور نے محسوس کیا کہ انہوں نے انگلی پکڑ کے میری ہلائی ہے تو حضرت سمجھ گئے کہ شاید اس کو وہم لگا ہے کہ میرا انتقال نہ ہو گیا، تو حضور نے پھر وہ دعائیں جو سجدے میں آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے اب حضور نے زور سے پڑھنا شروع کر دی۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو آدمی رات میں اٹھ کر نفل عبادت کرنا چاہے تو وہ اٹھنے کا اس طرح اہتمام کرے کہ سونے والوں کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ جو بزرگی دکھاتے ہیں نا خواہ کی، لائٹیں جلا دی اٹھ گئے، بیوی کو پریشان، بچوں کو پریشان، ماں باپ کو پریشان، پڑوسیوں کو پریشان، اب آواز بلند صبح میں ایسے زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں پڑوسی کی بھی نیند جاگ گئی، تو آپ بتائیے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ تو جب اپنے گھر کی عورتوں کو رات کی عبادت میں بالجہر عبادت کر اپنی گھر کی عورتوں اور بچوں کی نیند خراب کرنا جائز نہیں ہے، تو لاؤڈ اسپیکر کے اوپر شبینہ پڑھنا جائز ہے؟ سارے محلے کی نیند خراب کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ قرآن سنا رہے ہیں حافظ جی۔ تو آپ نے کبھی اہل دیوبند کی مساجد کے لاؤڈ اسپیکروں سے ساری رات شبینہ سنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کا طریقہ یہ نہ تھا کہ جس سے کوئی دوسرا مسلمان اذیت پکڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا وہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ جس سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ ہو۔ تو صدیقہ سو رہی ہیں اور صدیقہ کی نیند اچانک بیدار ہوئی ہے، صدیقہ کو پتہ بھی نہ چلا، پیغمبر اٹھ گئے، وضو کر لیا اور نماز میں قیام شروع کر دیا، اور کتنی دیر کا قیام تھا اللہ جانے، رکوع کتنی دیر کا تھا خدا جانے، اس کے بعد سجدہ کتنی دیر کا ہوا خدا جانے۔ صدیقہ جب اٹھی ہیں تو حضور کو سجدے میں پایا، اس سے پتہ چلا کہ صدیقہ کو حضور کے اٹھنے کی قطعاً کوئی
اطلاع نہیں ہوئی۔ اس سے ایک بات اور پتہ چل گئی کہ آج کی رات کے اندر ساری رات جاگنے کا جو لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے، اس حدیث سے پتہ چلا کہ ساری رات جاگنا صحابہ و صحابیات کی عادات میں شامل۔ اگر عادات کے اندر جاگنا شامل ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو کیوں رہے ہوتے؟ حضور تو نیند سے بیدار ہوئے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عشاء کے بعد سے فجر تک جاگتے رہنا یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر عبادت کر لے، اور جب تک اس کا دل شوق و ذوق کے ساتھ عبادت میں چلتا رہے، عبادت کرتا رہے، اور جب دل کے اوپر اس کے بوجھ ہونے لگے تو بوجھ والی عبادت سے جا کر سو جانا، آرام کر لینا بہتر ہے کہ اللہ پاک کو غافل دل کی نہ دعا قبول ہے نہ نماز قبول ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ دعا بھی کر رہا ہے اور جھوکے بھی کھا رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے اور نماز میں بھی کھڑا ہے۔ ایسی نفل عبادت کرے جس کے اندر بشاشت ہو، جس میں بشاشت ہو، بشاشت والی عبادت کرے گا۔ تو حضرت صدیقہ فرماتی ہیں فتحرک فرجعت فسمعته یقول، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں پھر بآواز بلند، جب حضرت صدیقہ کی آنکھ کھلی گئی تو حضور نے پھر بآواز بلند سجدے کی دعا پڑھنا شروع کری، اور یہ دعا اللہ کے پیغمبر کی زبان پہ تھی۔ اعوذ بعفوک من عقابک، یا اللہ میں تیری معافی کی ذریعے سے تیری پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے، یا اللہ میں تیری ناراضگی سے، تیری معافی کے ذریعے تیرے عذاب سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، اور تیری رضا کے ذریعے سے تیری پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے کہ تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْكَ لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، اور یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے اس بات سے کہ یا اللہ تیری ناراضگی مجھ پر ہو، میں تیری حمد و ثنا کو بیان کرتا ہوں اس طرح پر کہ جس طرح تو نے اپنی ثنا خود بیان کی۔ فلما رفع رأسه من السجود، حضور نے دعائیں کرنے کے بعد، لمبا سجدہ کرنے کے بعد پھر اٹھ گئے، وہ فرغ من صلاتی، اور نماز سے فارغ ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو حضور نے فرمایا مجھ سے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صدیقہ نے فرمایا یا عائشہ او یا حمیرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیقہ کو کبھی عائشہ کہتے تھے، کبھی حمیرہ کہتے تھے۔ یہ حمیرہ پیار سے کہتے تھے، حضرت صدیقہ کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے، تو دونوں لفظ حدیث میں موجود ہیں، یا عائشہ او یا حمیرہ، اے حمیرہ عائشہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عائشہ سے حمیرہ کہہ کے، اور بعض مرتبہ حضور عائشہ کو عاش کہتے تھے، او یا عاش، عائشہ شاہ کو چھوڑ کر عاش یہ کہا کرتے، یہ پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا نام لیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد حضور نے حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے فرمایا اظننت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد خاص بک، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے پیغمبر تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے، تمہارے ساتھ ظلم کریں گے؟ تمہاری رات کی باری تھی اور میں تمہیں چھوڑ کے نماز میں کھڑا ہو گیا، باری تو تمہاری رات کی تھی، آرام تو مجھے تمہارے ساتھ کرنا تھا، اور میں یہاں کھڑا ہو گیا، تم نے یہ گمان کر لیا شاید، اس لیے تم نے مجھے نماز کے اندر انگوٹھا ہلا کر یاد دلایا کہ حضرت نماز کا وقت نہیں ہے، تو میرے ساتھ آرام کا وقت ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم نے یہ سمجھا تھا کہ میں تمہارے ساتھ اللہ کا پیغمبر ظلم کر رہا ہوں، میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا، تمہارا خیال کوئی نہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا لا واللہ یا رسول اللہ، اللہ کے قسم ہے اللہ کے رسول، میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آئی، ولیکن ظننت انک قد قبضت، میں تو یہ سمجھی تھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اس لیے میں نے حرکت دی تھی انگلی کو، باقی اور کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں نے اصل میں رات میں نماز کے لیے اس لیے کھڑا ہوا کہ تمہیں شاید پتہ نہ ہو کہ آج کی رات کون سی رات ہے، اتدرین ای لیلۃ ہذی، تجھے پتہ ہے آج کی رات کون سی رات ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ رسول بہتر جانے کہ آج کی رات کون سی۔ آپ نے فرمایا ہذہ لیلۃ النصف من شعبان، آج 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے۔ ان اللہ عز وجل یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان، آج کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر توجہ ڈالتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر خاص توجہ کرتے ہیں آج کی رات کے اندر، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فرمایا فیغفر للمستغفرین، آج کی رات میں اللہ کا جو بندہ اللہ سے طلب مغفرت کر رہا ہوتا ہے، معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی اللہ بخشش کر دیتے ہیں۔ اور وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، اور آج کی رات کے اندر جو اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رحم کی اپیل کرنے والوں کی اپیل کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ مجرم ہے نا، مجرم جب پھنس جاتا ہے اپنے جرم کے اندر اور سزا ثابت ہو جاتی ہے تو سب سے آخر کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر رحم کی
صدر مملکت سے رحم کی اپیل کرتا ہے، وزیر اعظم سے رحم کی اپیل کرتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ رحم کی اپیل اس کی مسترد ہو جاتی ہے، لیکن خدا کے ہاں یہ بڑا عجیب نظام ہے کہ آج تک خدا کا کوئی مجرم ایسا نہیں ہے جس نے رات کے اندھیروں کے اندر مجرم ثابت ہو جانے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی دربار کے اندر رحم کی اپیل کی ہو اور اللہ نے اس کے